کل بیٹی دعا مانگ رہی تھی یا اللہ بچہ دے، آج وہ کہتی ہے میری گل نہیں مانتا۔ ویکھو جی نے ستایا بڑا ہے۔ او بھئی آپ تھوڑا سا نا آپ حوصلہ کریں، تھوڑا پیار کریں، تھوڑی محبت کریں، لہجہ پیار والا بنائیں۔ آپ کا رنگ ڈھنگ اپنا ہونا چاہیے۔ فقیروں کے سٹائل اپنے ہوتے ہیں، ان کا طرز حیات اپنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے، مالدار تھے، دبدبا تھا، تن تنا تھا۔ اچانک ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے۔ یہ ہوتا نہیں نا روٹین میں۔ اے جڑے دیندار پیران نے رکھے نے نا ملازم، انہاں دے کپڑے بھی نہیں ہوندے انہاں ورگے جنہاں انہاں نوں رکھیا ہے۔ ہاں جڑے حقوق تے تقریرا کردے نے نا، انہاں نے بھی یہ رنگ آئے ہائے ہائے۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری۔ بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو فقیر فقیر ہونے کا درس دے رہے ہیں، خود امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ او بھائی حضرت ابو ذر غفاری سردار ہو کر، مالدار ہو کر، ایک امیر کبیر مزاج کے وہ لوگ ہوتے تھے، تو جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے۔ تو کسی نے پوچھ ہی لیا، بے موسم پھل تھا نا، اس زمانے میں یہ کام ہوتا تو تھا نہیں، پوچھ لیا جناب عجیب بات ہے آپ کے اور غلام کے کپڑے ایک جیسے؟ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ساری برکتیں مدینے والے محبوب کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام کو ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھایا کرو ایسا انہیں بھی کھلایا کرو، جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے بات کا۔ فرماتے ہیں وہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا تھا ہم اس کے پابند ہیں، پیار جو کر لیا ہے، محبت جو ہو گئی ہے، غلام جو ہو گئے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، جس طرح کہہ دے بس ٹھیک ہو گیا۔ محبوب نے فرما دیا او بھائی طور طریقے بدلو، انداز بدلو، آپ کا اخلاق بدل جائے، کردار بدل جائے، زبان کی تلخی چلی جائے، کڑوا کسیلا پن نکل جائے، ڈانٹ ڈپٹ نکل جائے۔ جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو دبا دبا رہتا ہے، بچھا بچھا رہتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے پر صرف دین کے مخالف کے لیے۔ اشداء علی الکفار، باقی تو اس کے لہجے میں مٹھاس ہے، باقی تو اس کے انداز میں پیار ہے۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ یہ غلبہ جب آپ کی طبیعت میں آئے گا، پوری طرح غلبہ، کوئی ناز نخرہ نہیں رہتا، غلام بھی پیارے لگتے ہیں، فقیر بھی پیارے لگتے ہیں، سادے لوگ بھی پیارے لگتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی جناب بلال کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں تو ناز سے کھاتے ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر جناب بلال کو خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جس مول ملے گا میں لے کے اوڑا ہے، چونکہ مدینے والے کو جو پسند آ گیا ہے۔ وہ میرے بھائی ہم نا نیرے دعوے میں ہیں، ہم نے الف با بھی نہیں پڑھا محبت کا، ہم تو سارے کام کرتے ہیں سیانے سیانے، اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو محبت سے شروع کرتے ہیں۔ تیرا انداز، تیرا سٹائل، تیرا اٹھنا بیٹھنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیار ہو گیا نبی پاک سے، مسلمان ہو گئے۔ اماں جو تھی وہ احتجاج پہ بیٹھ گئی، بھوک ہڑتال کر دی ماں نے، اور سارے لوگ جانتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ چھوڑ دینی، میری بات پر توجہ کریں، ادھر دیکھ پیارے بھائی، نہ بولو، ادھر دیکھ۔ اب تو ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ماحول بن گیا، تو اور آپ کو پتہ ہے تقریر بھی میں تھوڑی کرتا ہوں، موڈ کے لانا ہے جلدی سے بات کو ختم کرنے کی جانب۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ سب جانتے تھے آپ بڑا پیار کرتے ہیں۔ والدہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی جب تک آپ کلمہ نہیں نہ چھوڑیں گے بھوک ہڑتال نہیں چھوڑتی۔ ایک دن بھی روٹی نہیں کھائی، 2 دن بھی نہیں کھائی، 3 دن بھی نہیں کھائی، گلی گلی باتیں ہونے لگی۔ باتیں تو ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ماں جیسے کہتی تھی کر لیتے تھے، جا کے نا تو والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھنا میری طرف، کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا،
تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے اور میرے ذہن کو بھی سمجھتی ہے، یہ ان کی باتوں کا معنی عرض کر رہا ہوں۔ تو سمجھتی ہے نا ہر چیز کو کہ میں کیا ہوں، تیرا بیٹا جو ہوا کیا سمجھتی ہوں؟ فرمایا ماں پھر تو میرا ارادہ کان کھول کے سن، تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد عربی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ چھوٹ نہیں سکتا مجھ سے۔ یہ کوئی نشہ ایسا ہے، یہ کوئی انداز ایسا ہے، یہ کوئی پیار ایسا ہے، یہ چھوڑا جا سکتا؟ کچھ چیزیں ضمنی ہوتی ہیں اور کچھ بنیادی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر گزارا چل جاتا ہے اور کچھ چیزوں کے بغیر سارے رنگ پھیکے رہ جاتے ہیں۔ آپ کھانا پکانے لگتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ نے چیز پکانی ہے وہ بنیادی ہے۔ گوشت آپ پکانے لگے تھے تو اس میں آپ نے مرچیں بھی ڈالی ہیں، ہلدی بھی ڈالی ہے، مسالہ بھی ڈالا ہے، گھی بھی ڈالا ہے، نمک بھی ڈالا ہے، لہسن اور پیاز بھی ڈالا ہے، لیکن اصل تو گوشت پکانا ہے نا۔ لیکن ساری چیزیں ڈال دی جائیں تو جو اصل چیز ہے وہ رہ جائے تو وہ ضمنی ہے، اصل رہ گیا۔ دین اسلام کی جو اصل ہے وہ نبی پاک کی محبت ہے، اللہ رسول کا پیار دین کی اصل بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں میری پیروی کرو، سادہ معنی کر لیں میرے پیچھے چلو، میری غلامی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ محبت زندگی کا بڑا لازمی حصہ ہے۔ گھر میں مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، بس میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے کسی سے تلخ ہو جائیں، دیر تک طبیعت کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ ابھی دوست صرف نظم سیدھا کرانے کے لیے، ترتیب محفل کی ٹھیک کرانے کے لیے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے نا، میں پریشان تھا، میں کہہ رہا تھا محفل ہے محبت والی، تو اگر ان کے لہجے میٹھے ہی رہ جائیں، پیارے ہی رہ جائیں تو کتنا اچھا ہے۔ کبھی بھی کڑوے نہ ہوں، کسیلے نہ ہوں، تلخی کے جواب میں بھی کبھی مسکرانا آ جائے نا، یعنی کبھی لوگوں کو مسکرانا اور ہنسنا آ جائے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے مشکاۃ شریف میں، سرکار نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن الفت والا، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن تو پیار والا ہوتا ہے، وہ تو زندگی پیار میں گزار دیتا ہے، اس کا انداز ہی پیار والا ہوتا ہے، لہجہ ہی پیار والا، کبھی ماں باپ سے پیار، پھر تھوڑی عمر بڑی ہوئی تو دوستیاں لگ گئیں، پھر دوستوں سے اپنے حلقہ احباب کی محبت، پھر اللہ نے اور زیادہ وسعت دے دی، نکاح ہو گیا تو بال بچے کی محبت، پھر یہ کہ انسان کو مشن سے محبت۔ محبت بندے کو نہ سفر کراتی ہے، محبت وہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے، پردیس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھو کیا ہوا تو کہتے ہیں بچوں کی محبت لے گئی، مجھے بچوں کا پیار لے گیا، میں ان کا مستقبل روشن، تابناک، تابندہ دیکھنا چاہتا تھا تو کٹھن زندگی گزاری، اوکھے سفر کیے، محبت نہ چھوڑیں کبھی بھی، محبت کا لہجہ کبھی نہ بدلے۔ لوگ آئیں گے آپ کو تلخ کریں گے، غصہ دلائیں گے، ہو جائے گا بڑا کچھ زندگی میں ایسا جس سے طبیعت میں ترشروئی پیدا ہوگی، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، پر محبت رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، محبت نہیں چھوڑنی۔ محبت نہ موسمی ہوتی ہے، نہ علاقائی ہوتی ہے، نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں، بظاہر حالات کٹھن ہیں، حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 کفار سامنے کھڑے ہیں، 313 نے ان سے لڑنا ہے، حالات میں تیزی ہے، شدت ہے، اور بڑی پریشانی بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں، تو ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں۔
سرکار صفیں سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے چبو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ فرمایا لے لو بدلہ۔ اس نے کہا کرتا اٹھائیے۔ نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا۔ او یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا؟ سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہیں، رنگ اور ہیں، طبیعت اور ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لوں۔ بھئی جب ہمارا ہر وقت مطلب ایک ایک حرف سجن دے نانا سانو دس دا وانگ قرآن سورت یار دی ویندے رہنا۔ نہیں آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سورت یار دی ویندے رہنا اے سب عملان دی جانے تے ہر وقت یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ او بھائی جب آپ کی طبیعت مائل ہو جائے پوری طرح تو حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، یعنی جنگ احد کے دن ایک صحابی شدید زخمی ہے، تو بڑی دنیا زخمی ہوتی ہے، ارد گرد بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں ایمبولینس بلاؤ فلاں کو بلاؤ، اور زخمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی اس وقت، تو اس کا خیال ہوتا ہے یہ زخم کا کچھ بنے، یہ تکلیف کا کچھ بنے، میرے درد کا کوئی علاج ہو۔ لیکن نبی کریم قریب گئے، اس شخص نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر حضور کے قریب کیا اور محبوب کے قدم چومنے شروع کر دیے۔ پیار کو موسمی نہ بنائیں، آپ ہر وقت مسکرائیں۔ اگر آپ آج کل لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول کہتے ہیں نا ہمیں الحمدللہ، اور یہ بڑا خوبصورت لقب ہے عاشقان رسول کہلانا، تو عاشق تو بیچارہ ہر وقت عشق میں ہوتا ہے، تو امبر بیل کو کہتے ہیں وہ تو چڑھی رہتی ہے، غلبہ رہتا ہے ہر وقت، وہ تو ایک مہدیت کے عالم میں رہتا ہے عاشق، وہ تو گاہک سے لاڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا، اس کی تو اپنی دنیا ہے، اسے تو کوئی ستائے تو وہ چڑھتا ہی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو محبت کرتا ہے اس پر تو ہر وقت غلبہ محبت کا رہتا ہے۔ مارتے رہے سیدنا بلال کو کافر، مارتے ہیں تو مارتے رہے، اور نیرا مارتے نہیں تھے، وہ تانے بھی دیتے تھے کہ تو نے بڑا کلمہ پڑھا، دیکھ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا ہے، لیکن حضرت بلال مست تھے، چونکہ محبت کا غلبہ تھا نا، ان کی باتیں کانوں سے ٹکراتی نہیں تھی۔ اصل ہم پتہ کیا کرتے ہیں، وہ سانو جی فلانے نے گل کیتی ہے، وہ بھائی پھر کیا ہو گیا، ایک بات نہیں صحیح جا سکی، فلاں نے کہا آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، فلاں نے کہا آپ دیگے پکاتے ہیں، تو چنگا ہے آکے حضور۔ میں ایک دفعہ جلسے سے نکلا باہر، شروع کی بات ہے، تو میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے، تو ایک نوجوان نے پیچھے سے آواز کسی کہنے لگا ملا دیو، تو میں نے پلٹ کے دیکھا، تو پریشان ہو گیا، کہنا تو سن لے، میں انہوں نے کہا ایک کاری پھر آخ، یہ تیرے لیے تان نہ آئے گا، ساڑھے لیے تے تمغہ ہی، ہاں یہ تے تمغہ ہی، لوگ کہتے ہیں فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانے گروپ کا، میں اس گروہ سے ہوں جو مدینے والے کا میلاد مناتے ہیں۔ سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، سنیں تو بھئی آپ چیزوں کو تانا نہ بنائے، مینا نہ بنائے، آپ اس کا مزہ لیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ پریشان ہو جاتے، آپ نے بانداڑی رکھ لی تو کسی نے کیا ہو مولوی، پریشانی والی گل ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کوئی ٹینشن والی بات ہے؟ یہ تو مزیدار بات ہے۔ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے لا کے سینے چ عشق رسول بوٹا او دی سانب کریے، کدے پٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چھوٹ لئیے پشاٹیے نا۔ آپ ناز کریں، ناز۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے غریبی کو ناز بنا دیا ہے، غریبی ناز بن گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سمجھ آئی کہ مدینے والے کو غریبی پسند ہے، انہوں نے سارا مال خیرات کر دیا، غریبی اختیار کر دیا۔
حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھ آئی کہ محبوب کو فقر اختیاری یا میرے نبی کا فقیری پسند ہے، سارا مال دے کے نا تو ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گیا۔ جو محبوب کو پسند ہے، جس طرح اس کا خیال ہے، جو اس کی رضا ہے، جنج رکھے انج رہنا ہے۔ او بھائی آپ پر جب تک ہر وقت محبت غلبہ نہیں نہ رکھتی، ہر وقت جب تک آپ کی طبیعت پر غلبہ نہیں رہتا پیار کا اور نبی پاک کے پیار کا، زندگی مزیدار نہیں۔ یہ لڑائیاں اتنی دیر تک ہیں جتنی دیر تک پیار نہیں، یہ دنگے فساد پروٹوکول میں تو یہ سب اتنی دیر ہے جتنی دیر محبت کا نا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ ذائقے کا تو آپ کو پتا ہوگا، میٹھے کا بھی ذائقہ ہوتا ہے اور کڑوے کا بھی، محبت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ ذائقہ اگر لگ جائے نا، اور یہ لگ جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ذائقہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، ذائقہ ملے گا، ذائقہ مومن ہونے میں لطف آئے گا، مزیدار ہو جائے گی زندگی۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو، کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، جس سے بھی محبت کرو اللہ رسول کی۔ اور تیسرا فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند۔ معنی کیا ہے؟ مومن ہونے پر ناز کرو، مومن ہونے پر تمہیں فخر ہو کہ ہم مومن ہیں، پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ آئے گا، مٹھاس ایمان کی نصیب ہوگی۔ اگر تمہیں فخر ہو جائے کہ شکر ہے اللہ کا ہم مومن ہیں، ہم نا چھوٹی چھوٹی بات پہ کڑوے ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر بڑی بڑی باتوں بڑے بڑے ملی نقصان کرتے ہیں۔ محبت کا جن لوگوں پر غلبہ تھا وہ کیف کا شکار تھے، کوئی سختی، کوئی تلخی، کوئی قسم کا بوجھ، کوئی پریشر ان کی محبت کو لے جا نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے بچے سے پیار ہو جاتا ہے ماں باپ کو، چڑھتی جوانی اور ان فوان شباب، خواہشات جوان، لیکن بچے سے پیار ہو گیا نا تو بیوی کہتی ہے اپنے کپڑے بھی لے لیں عید پہ، کہنا میرے ٹھیک نے، تو بالا میں بڑا، تو اسے کوئی یار حد ہو گئی ہے، تو جوان آدمی ہے اور تو شیشے کے آگے سے ہٹا ہی نہیں کرتا تھا۔ تو کہتا ہے پرانی بات ہے نا، اب دل کرتا ہے کہ زیادہ پیارے میرے بچے لگے۔ محبت ہے نا بچوں سے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، ہم نا ہماری طبیعتوں میں، ہمارے لہجوں میں وہ غلبہ نہیں ہوتا جو ایک مومن پر غلبہ رہتا ہے۔ جب یہ غلبہ، لوگ کہتے ہیں سارے لوگ غلط ہیں لہذا میں بھی غلط ہو گیا، اور یہ بندہ نے انجی کرنی چاہیے جی، یہ صحابہ کا نعرہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کوئی کچھ بھی کرے ہم نے خلق محمدی کا اظہار کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اتنی تھی کہ محبت غالب ہو گئی، طبیعت پر پوری طرح چھا گئی۔ اپنے آپ کو ترش نہ رکھا کریں، تلخ نہ رہا کریں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض نہ رہا کریں۔ ہم ناراض بڑی جلدی ہوتے ہیں، ناراض ہی رہتے ہیں اور ناراضگیاں بتاتے رہتے ہیں، دیکھو جی کی کر چھڑیا بندیاں نے۔ اور جناب میرا ایک سنگی ہے تو ایک دن مجھے کہنے لگا لوگ جلسوں کا بندوبست نہیں ٹھیک کرتے، انتظام نہیں ٹھیک کرتے، رش زیادہ ہو جاتا ہے اور آنے والے بھی خیال نہیں کرتے، رستہ نہیں دیتے آتے۔ میں کہ ساڑھے شکوے نے نہ کدی ساڑھا شکوہ سی بندے ہوندے نہیں، کبھی شکوہ یہ ہے۔ وہ ایک دن میرے ادارے کے جو ہمارے ناظم ہے، پیار والا بچہ ہے، وہ کہنے لگا اب جگہ کم ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، بچے داخل نہیں کر سکتے زیادہ۔ وہ کہتا ہے جی بندے ویکھو جی گل ہی نہیں سمجھتے، انہوں نے آکھیا کہ کمرے کو نہیں تھا، کو نہیں کتھے رکھیے وہ تھا۔ میں کہ ایسی لوگ سا جڑے کہنے سا لوکی بچے مدرسے داخل نہیں کراندے۔ او بھئی آپ ہر عنوان پر ہی تلخ ہو جاتے، ہر پہلو پر ہی ناراض ہے، ہر حوالے سے ہی کوئی نہ کوئی دل میں سختی پیدا کر لی۔ آپ نرم رہیں، آپ پیار کریں۔ کل بیٹی دعا مانگ رہی تھی یا اللہ بچہ دے، آج وہ کہتی ہے میری گل نہیں مانتا۔ ویکھو جی نے ستایا بڑا ہے۔ او بھئی آپ تھوڑا سا نا آپ حوصلہ کریں، تھوڑا پیار کریں، تھوڑی محبت کریں، لہجہ پیار والا بنائیں۔ آپ کا رنگ ڈھنگ اپنا ہونا چاہیے، فقیروں کے سٹائل اپنے ہوتے ہیں۔
ان کا طرز حیات اپنا ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے، مالدار تھے، دبدبا تھا، تن تنا تھا. اچانک ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. یہ ہوتا نہیں نا روٹین میں. اے جڑے دیندار پیران نے رکھے نے نا ملازم، انہاں دے کپڑے بھی نہیں ہوندے انہاں ورگے جنہاں انہاں نوں رکھیا ہے. ہاں جڑے حقوق تے تقریراں کردے نے نا انہاں نے بھی یہ رنگ. آئے ہائے ہائے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے. شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری. بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو فقیر فقیر ہونے کا درس دے رہے ہیں، خود امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں. او بھائی حضرت ابو ذر غفاری سردار ہو کر، مالدار ہو کر، ایک امیر کبیر مزاج کے وہ لوگ ہوتے تھے، تو جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. تو کسی نے پوچھ ہی لیا، بے موسمہ پھل تھا نا اس زمانے میں، یہ کام ہوتا تو تھا نہیں. پوچھ لیا جناب عجیب بات ہے آپ کے اور غلام کے کپڑے ایک جیسے. حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ساری برکتیں مدینے والے محبوب کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام کو ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھایا کرو ایسا انہیں بھی کھلایا کرو، جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے بات کا. فرماتے ہیں وہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا تھا ہم اس کے پابند ہیں. پیار جو کر لیا ہے، محبت جو ہو گئی ہے، غلام جو ہو گئے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ساؤنج رہنا ہے. جس طرح کہہ دے بس ٹھیک ہو گیا. محبوب نے فرما دیا او بھائی طور طریقے بدلو، انداز بدلو، آپ کا اخلاق بدل جائے، کردار بدل جائے، زبان کی تلخی چلی جائے، کڑوا کسیلا پن نکل جائے، ڈانٹ ڈپٹ نکل جائے. جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو دبا دبا رہتا ہے، بچھا بچھا رہتا ہے. وہ سخت ہوتا ہے پر صرف دین کے مخالف کے لیے. اشداء علی الکفار، باقی تو اس کے لہجے میں مٹھاس ہے، باقی تو اس کے انداز میں پیار ہے. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے. یہ غلبہ جب آپ کی طبیعت میں آئے گا، پوری طرح غلبہ، کوئی ناز نخرہ نہیں رہتا. غلام بھی پیارے لگتے ہیں، فقیر بھی پیارے لگتے ہیں، سادے لوگ بھی پیارے لگتے ہیں. پھر حضرت عثمان غنی جناب بلال کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں تو ناز سے کھاتے ہیں. پھر حضرت صدیق اکبر جناب بلال کو خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جس مول ملے گا میں لے کے آنا ہے، چونکہ مدینے والے کو جو پسند آ گیا ہے. او میرے بھائی ہم نا نیرے تاوے میں ہیں، ہم نے الف با بھی نہیں پڑھا محبت کا. ہم تو سارے کام کرتے ہیں سیانے سیانے، اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو محبت سے شروع کرتے ہیں. تیرا انداز، تیرا سٹائل، تیرا اٹھنا بیٹھنا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیار ہو گیا نبی پاک سے، مسلمان ہو گئے. اماں جو تھی وہ احتجاج پہ بیٹھ گئی، بھوک ہڑتال کر دی ماں نے. اور سارے لوگ جانتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے ہیں. چھوڑ دینی، میری بات پر توجہ کریں. ادھر دیکھ پیارے بھائی، نہ بولو، ادھر دیکھ. اب تو ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ماحول بن گیا تو، اور آپ کو پتا ہے تقریر بھی میں تھوڑی کرتا ہوں، موڈ کے لانا ہے جلدی سے بات کو ختم کرنے کی جانب. حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ سب جانتے تھے آپ بڑا پیار کرتے ہیں. والدہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی جب تک آپ کلمہ نہیں نہ چھوڑیں گے بھوک ہڑتال نہیں چھوڑتی. ایک دن بھی روٹی نہیں کھائی، 2 دن بھی نہیں کھائی، 3 دن بھی نہیں کھائی. گلی گلی باتیں ہونے لگی. باتیں تو ہوتی ہیں. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ماں جیسے کہتی تھی کر لیتے تھے. جا کے نا تو والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے. ادھر دیکھنا میری طرف. کہنے لگی اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا، تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے اور میرے ذہن کو بھی سمجھتی ہے. یہ ان کی باتوں کا معنی عرض کر رہا ہوں. تو سمجھتی ہے نا ہر چیز کو کہ میں کیا ہوں، تیرا بیٹا جو ہوا کیا سمجھتی ہوں. فرمایا ماں پھر تو میرا ارادہ کان کھول کے سن، تیری ایک جان ہے،
اگر تیری 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد عربی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ چھوٹ نہیں سکتا مجھ سے. یہ کوئی نشہ ایسا ہے، یہ کوئی انداز ایسا ہے، یہ کوئی پیار ایسا ہے، یہ چھوڑا جا سکتا. لیکن محبت نہ 2-3 نتیجے مانگتی ہے. ایک تو محبت کرنے والا کبھی بد خلق نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کڑوا بولنے نہیں دیتی، وہ ہمیشہ با اخلاق ہوتا ہے. ہاں آپ کے لفظوں سے بھی پتا چلے کہ محبت والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ لفظ تیر برسائیں. اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا اخلاق ٹھیک کریں. کیوں؟ میں دلیل دینے لگا ہوں. کیوں اخلاق ٹھیک کریں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا میرا سب سے پیارا وہ ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا. میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریبی. 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا میرا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے، قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو. تو بدلیں اپنے اخلاقیات کو، اپنے لہجوں کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں، اپنے طور طریقوں کو بدلیں. اگر آپ محبت رسول والے ہیں اور حضور کا قرب چاہتے ہیں اور معرفت مصطفیٰ چاہتے ہیں تو پھر تلخیاں، ترش رویاں اور لہجے کا روکھا پانی اس کو تبدیل کریں. پھر دوسری بات، جو نبی پاک سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، وہ حضور کے اطاعت گزار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے فلانے سے پیار بڑا ہے پر میں اس کی بات قسطوں میں مانتا ہوں. نماز ٹھہر کے شروع کراں گا تو داڑھی ابھی رکھنے کی عمر نہیں آئی اور میں فلانا کام کر لوں تو پھر میں جناب فلاں چیز کر لوں گا. محبت والے قسطوں میں محبت تو نہیں نہ کرتے. محبت تو وارفتگی اور شوق کا نام ہے. جب آپ کو حضور سے محبت ہو گئی تو پھر تو آپ اشاروں کنایوں میں بھی ہر بات مانیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے انتظام ہو رہا تھا نا، بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے. یہ کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ. تو سرکار بھی جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک شخص کھڑا ہوا تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب ایک آدمی سے کہا تھا، ایک صحابی ابھی مسجد کے دروازے پہ تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک سمجھنے گلی میں تھے، وہیں بیٹھ گئے. ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، وہاں بیٹھ گئے. نماز کے بعد فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. فرمایا آپ کو تو کہا ہی نہیں. وہ تو فلاں کو کہا تھا. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے حکم دیا لہذا ہم بیٹھ گئے. اور سنگیو دوستو، خدا را محبت کا معنی تو سمجھو. اگر تجھے نبی پاک سے محبت ہو، میں کیسے مان جاؤں تیری فجر قضا ہوتی ہے؟ سمجھا نہیں نہ جا سکتا. ماں کو محبت ہوتی ہے نا بچے سے، تو بچہ پورا اٹھتا نہیں، رات کو پورا اٹھتا نہیں تو وہ دودھ بنانے باورچی خانے پہنچ بھی جاتی ہے. ابھی پوری طرح جاگا نہیں، اس نے 2-3 دفعہ سائیڈ چینج کیا تو اماں کو سمجھ آ گئی دودھ پینے کا ٹائم ہو. تیرے محبوب کے نام کی تو سویرے اذان ہوتی ہے، تو چپ کر کے سویا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مانو بھی کہ میں عاشق رسول ہوں. تو بھائی اس طرح تو مانا نہیں جا سکتا. آپ کو عملاً ثبوت دینا پڑے گا. اور پھر اگر حضور سے محبت ہے تو محبت رسول کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی امت سے بھی محبت کی جائے. اپنے گروپ سے نہیں، اپنی جماعت، اپنی تنظیم، اپنی پیری مریدی، اپنے کھاتے، اپنا آنا، اپنا جانا، اپنے طور طریقے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اور مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. امت سے پیار ہو، امت سے، امت کی بات کر، امت کی. اگر تو عاشق رسول ہے تو سچ بتا، کبھی رات کو سوتے ہوئے فلسطین کی بیٹیاں یاد آئیں گے؟ اگر تجھے واقعی پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بتا کہ خون میں نہلایا ہوا سارا غزہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تجھے خیال آیا ہے؟ تیری توجہ پیدا ہوئی ہے؟ تیرا کبھی ذہن بنا ہے؟ لیکن بس اپنی زندگی میں مست، ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے. حیدری فقر نے دولت عثمانی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی. بھائی اگر حضور سے محبت ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیار ہو. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک گلی میں 10,000 کا پیزا بھی آئے رات کو اور اسی گلی کے اندر بچے بھی روتے ہوں کہ ان کے پاس روٹی کوئی نہیں.
ایسا تو نہیں نہ ہوتا میرے بھائی. اپنی زندگی میں مزاج میں محبت کے اصول تو سمجھے, قاعدے تو سمجھے. بیٹا خاموشی سے سنتے ہیں, خاموشی سنتے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے, آپ بڑے پیارے, خاموشی سے سنتے ہیں. کچھ نہ کہیں جی گل محبت ہی ہو رہی, تسی لڑائی کر رہے ہو جناب درویش آدمی. آپ سنیں بس دو ایک باتیں اور کرنی ہے, مضمون مکمل ہو گیا. حضور کی امت کا پیار اور پھر نبی پاک سے محبت ہو اور خدمت دین کا جذبہ ہی نہ ہو. میں بھی حقوق بیان کرتا ہوں علماء کے, ائمہ کے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہم خادم ہیں, اگر ہماری کوئی خدمت بھی نہ کرے تو ہم نے تو دعویٰ کیا ہے محبت رسول کا. نبی پاک کے دین کی ترویج کے لیے, اشاعت کے لیے, دین آگے بڑھانے کے لیے, مسجدوں کی تعمیر کے لیے, ادارے, مدارس, بچوں کو قرآن پڑھانا, بچیوں کو تعلیم دین دینا, اخلاقیات کا سبق دینا, کیا یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ نہیں؟ اس کے لیے دور جدید کے تقاضوں کی روشنی میں ہماری منصوبہ بندی کیا ہے, ہمارا ارادہ اور پروگرام کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے دعویٰ کر دیا اور ہم کہتے ہیں پھر ہمیں مانو بھی اور جبرن مانو, تو محبت رسول کے تقاضے کو سمجھو. نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو پیغام دیتی ہے اس پیغام کو عملہ نہ بناؤ. پھر سچ بتاؤ, محفلوں میں نعتیں سنتے ہو, کبھی یہ بھی دل کیا رات کو تنہائی میں مدینے والے کی نعت سنے, اکیلے میں کسی کو پتا نہ ہو, اور انسان اکیلے میں بیٹھ کے اور حضور کی سبز جالی اور مدینے کا تصور باندھ کے کہہ رہا ہو بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. یہ بھی تو ہمارے دل میں خواہش ہو نا, اکیلے میں نعت پڑھنا, اور پھر اگر حضور سے پیار ہو تو کبھی ایسا بھی ہو کہ آج اور کوئی کام نہیں, صرف درود و سلام. حضور کی بارگاہ کے نام ایک تو محبت والا لہجہ بنائے, عشق رسول کو خالی محفل تک, جلوس تک محدود نہ کرے. آپ دکان پر بھی عاشق رسول بنے, آپ لوگوں سے لین دین کرتے وقت بھی عاشق رسول بنے, معیاری زندگی بنائے, معیاری زندگی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ ایک عاشق رسول کی زندگی ہے. لیکن اگر زندگی میں کوئی معیار ہی نہیں, دیکھو نا حضور کی سب سے پہلی ادا جس سے لوگوں کو تعارف ہوا تھا وہ کیا تھی کہ حضور صادق اور امین ہے, سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہے. تو یہ کیسا عاشق رسول ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور بلا وجہ بولتا ہے, کوئی دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں, جھوٹ بولتا ہے اور جگہ جگہ بولتا ہے, الیکشن مہم کے دوران بولتا ہے, منشور دستور چھاپتے بولتا ہے, ہر وقت اپنی زبان پر لطائف رکھنے کے لیے اور صرف اپنے آپ کو ماحول کے اندر پیش کرنے کے لیے یہ جھوٹے واقعات گھڑتا ہے اور لطائف گھڑتا ہے. خدا را اپنی لہجوں کو بدلے, انداز کو بدلے, اور اپنے اوپر کچھ ایسی خاص پابندیاں لگائے جس سے اندازہ ہو کہ یہ آدمی محبت رسول والا ہے. میں چونکہ بات ختم کرنے لگا ہوں, میرا عنوان مکمل ہو گیا. 3 باتیں زندگی میں اپنے اوپر نافذ کر لیں حضور کے غلام. ایک تو طے کر لیں کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا, صرف انشاءاللہ نیت کا کرا رہا ہوں, ویسے وعدہ بھی آپ کر لیں تو برا نہیں, جھوٹ نہیں بولنے. بد اعتماد ہو گئی ہے ملت, اب لوگ اعتبار نہیں کرتے, اب کھو گیا ہے مسلمان کا وقار, اب لوگ اعتماد نہیں کرتے. جھوٹ کی بنیاد پر دستاویزات بنانا اور جھوٹ کی بنیاد پر جا کر کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں اپنے آپ کو پیش کرنا, یہ مسلمان کے وقار کے منافی. طے کرے زندگی میں. اور دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں, نبی پاک کا فقر اختیاری ہے. زندگی کو سادہ کریں, اٹھنے بیٹھنے کو, آنے جانے کو, کھانے پینے کو سادہ کریں, اور سادے لوگوں کے بیچ رہنا اپنے اوپر طاری کریں. کچھ امیر لوگ مارکیٹ کے اندر کچھ نئے رسم و رواج لاتے ہیں جس کی وجہ سے غریب بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا را آپ تھوڑا سا ماحول میں گنجائش دیں تاکہ مزدوروں کے لیے, غریبوں کے لیے جگہ بنے. آپ نے رواج پیدا کیے ہیں بعض جو غریب کو بھگتنے پڑتے, تھوڑی سی گنجائش لائیں, منع نہیں کر رہے لیکن تھوڑا سا نظر ثانی کریں. اور تیسری میری آپ سے گزارش ہے, لڑنا جھگڑنا, تلخ بولنا, ناراض ہونا کوئی بات نہیں. اگر کبھی کو بندہ کہہ دے تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ تو کوئی حرج ہے. اگر کبھی کوئی شخص کہہ دے کہ جناب یہ انتظامی امور ہے تھوڑا موقع دے دو تو کوئی اعتراض ہے.
یہ بہت جلدی تلخ ہو جانا، بہت جلدی ناراض ہو جانا اور بہت جلدی اپنے لہجے کے اندر کڑواہٹ لانا، یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ حضور ہمیشہ مسکراتے ہیں۔ یار کبھی ہو ہی جاتا ہے نا، کبھی کبھی انسان کے ساتھ تبھی تقاضے ہیں، کبھی طبیعت پر تلخی بھی ہوتی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کی ایک روایت ہے، میں پڑھ کے حیران ہو گیا، فرمانے لگے نبی پاک نے جب بھی مجھے دیکھا ہے نا مسکرا کے دیکھا ہے۔ ہم خوشی نہیں ہوتے؟ تو بھائی آپ مسکراتے نہیں، ہنستے نہیں، تلخیاں، دکھ، آزمائشیں زندگی میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے بندے کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اچھا دکھ ہر جگہ ہی ہے، ان کا نام بدلا ہوا ہے، کہیں کوئی بیمار ہے اور کہیں کوئی بے اولاد ہے، دکھ سب جگہ ہے، بس ذرا تھوڑے تھوڑے نا۔ اور ایک تجربے کی بات بھی بتا دوں، چلو جیسا بھی موقع ہے، ماحول ہے، سمجھ آئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئی تب بھی ٹھیک ہے۔ جو لوگ آپ کو بڑے نظر آئے نا، آپ کے خیال میں وہ بڑے ہیں، سمجھ لینا ان کے دکھ بھی بڑے ہیں۔ بڑوں کے دکھ بھی بڑے ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس نے سننے ہوتے ہیں سب کے، وہ کسی کو سنا نہیں سکتا۔ اس کے سینے میں جو راز ہوتے ہیں وہ بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں۔ ہاں آزم ورلہ ہی کوئی جانے، ساڑھے روگ اندر دے گجے۔ یہ مشکل کام ہوتا بھائی، اس لیے دکھ تو رہیں گے پر آپ مسکرانا چھوڑ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ تو اچھا اخلاق، میٹھا۔ اب یہاں سے جاتے ہوئے اور محفل کے اختتام پر اور دعا پر دھکم پیل تو نہیں نہ ہوگی انشاءاللہ تعالی، ناراض تو نہیں نہ جائیں گے انشاءاللہ، خوش خوش جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔